دیکھیں، دنیا میں ایک قانون رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیک ہے یا انبیاء میں سے تھا اور وہ اپنی قوم کی اصلاح چاہتا تھا تو اکثر قوم کی جانب سے یہی بات اعتراض میں آتی تھی کہ یہ اصلاح بعد کی بات ہے، یہ اپنی برتری چاہتا ہے، یہ اپنی برتری چاہتا ہے، اپنی حکمرانی چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، عہدہ چاہتا ہے، منصب چاہتا ہے۔ اور یہ اعتراض انبیاء پہ بھی کیا گیا ہے اور صلحاء پہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو بڑے پاکستانی ملیں گے اعتراض کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پہ، وہ جی سلطنت عثمانیہ جی اس کو توڑ دیا اور انگریزوں کا ساتھ دے دیا جی حکمرانی کے لیے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، حالانکہ پتہ کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک دن بھی حکومت کا منصب کوئی بھی سنبھالنے کی بات نہیں کی، اور میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی مجھے منصب چاہیے۔ انہوں نے جب حالات کے تغیر کو دیکھا، حالات بدلتے دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب بدل ہی رہے ہیں تو کیوں نہ کچھ بندہ ایکٹیو ہو اور بدلتے حالات میں بھی جو لوگوں کے عقائد کا جو بربادی کی ہوئی ہے یا بربادی ہوئی پڑی ہے ان کو کیوں نہ تبدیل کیا جائے، کیوں نہ ایسی چیز منوا لی جائے اپنی جانب سے جس سے لوگوں کی اصلاح ممکن ہو۔ تو گویا جناب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی دینی امور جو ہیں وہ آپ اس پہ عمل درآمد مجھے کروانے دیں، اور یہ جتنے قبے دبے اور دربار بنائے ہیں لوگوں نے اور اس کے اوپر مجاور بن جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں اللہ کے وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے توحید کے علم کو بلند کر دیا اور شرک کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب اعتراض اصل میں لوگوں کو یہ ہے، پاکستانی ہندوستانیوں کو اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ تو بنے ہوئے ہیں اب تک، وہاں پہ کیوں نہیں بنے ہوئے؟ ان کو یہ اعتراض نہیں ہے۔ اب لوگوں کو کرواتے ہیں کہانیاں پاکستان ہندوستان میں کہ جی وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جی وہ تو سلطنت عثمانیہ جی ان کو جب توڑی تو وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، انگریزوں نے ان کو ایسے کہا تو ان کا ٹھیک ہے جی ہم توڑ لیتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مطلب گویا باور یہ کروانا چاہتے ہیں کہ جس شخص نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا اس کے لیے باور یہ دنیا کرواتی ہے کہ یہ اپنا عہدہ اور منصب چاہتا تھا۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے دیکھو حکومت وقت کے ساتھ ملے اور تاتاریوں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے مقابلہ کرنے سے کیا کچھ ہو گیا یا ہمارے ایکٹیو ہونے سے کیا کچھ ہو گیا، مجھے کوئی حکومتی منصب عطا کرو، نہیں، کوئی انہوں نے حکومتی منصب کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے حکومتی منصب کو اپنے سامنے رکھا ہے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ نہیں دے سکے۔ مثال کے طور پر ہرقل جو ہے، اللہ کے وسلم نے جب پیغام بھیجا کہ بھائی آپ ایمان لے کے آؤ، تو اس نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ بھائی اگر آپ اپنی سلطنت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان لے کے آنا پڑے گا، مسلمان ہو جاؤ۔ پتہ تھا اس کو اندر سے، قوم نے کہا نا 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 نا۔ اب ہرقل صاحب جو ہیں وہ خود بھی اسی سوچ و بچار میں کہ بھائی قوم تو ایمان میں لے کے آئی، میں کیسے ایمان لے آؤں؟ اگر میں ایمان لے کے آیا تو میں سردار تو نہیں رہا نا ان کا، بڑا نہ رہا۔ تو گو نہ تو ہرقل ایمان قبول کر سکا نہ اس کی قوم ایمان قبول سکی، اللہ نے پوری سلطنت اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دی۔ اس طرح کا معاملہ ہو۔ لیکن جو لوگ حاکم وقت اللہ کے وسلم کے دور میں بھی جنہوں نے حکومت کو نہیں دیکھا، مثال کے طور پر ثمامہ بن آثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک جگہ کے ایک مقام کے جو ہیں وہ بڑے تھے، تو جب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی میری قوم لے کے آتی ایمان لے، خود لے کے آئے، خود جب لے کے آئے اللہ کے وسلم نے ان کو اپنی قوم کا سردار اور اپنی جگہ کا سردار باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک مدد اور معاونت تھی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے جو ایک عام معاملہ رکھا ہے وہ یہ ہے
کہ جب بھی کوئی شخص اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس پر یہ اعتراض تو کامن ہے کہ بھائی یہ تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا کچھ حصہ اس کا، اور آج بھی آگے اسی کا حصہ ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں، بنی اسرائیل کی جانب بھیجے گئے پیغمبر تھے، فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور سارا معاملہ اپنا مدعا رکھا ہے، قالو انہوں نے کہا، فرعون کے درباریوں نے کہا، فرعون نے کہا، ان کے وزراء نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا کہ جس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے اس سے ہمیں پھیر دے، وتکون لکم الکبریاء فی الارض اور تو اپنی بڑائی چاہتا ہے اس زمین پہ۔ اعتراض وہی ہے کہ تم کہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، میں سردار بن جاؤں، مجھے یہ منصب مل جائے، کیا اعلیٰ منصب ہے، مصر کا بادشاہ میں ہوں، ٹھیک ہے، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم نہیں مان لے کیا تیرے اوپر۔ یعنی جب انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص اپنا منصب چاہتا ہے، بات اگرچہ اس کی ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، تو گویا وہ حق بات قبول کرنے کی استطاعت اپنی سقط کر چکا ہے مالک کی جانب سے، اللہ نے اس سے استطاعت چھین لی ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ عام جملہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کون کہہ رہا ہے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، صحیح بات ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو بے شک وہ فقیر ہے، غریب ہے، وہ کوئی بھی عہدے والا ہے، بے شک وہ معاشرے میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کام قابل جو ہے نا وہ اعتراض سمجھا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے وہ بات صحیح ہے تو آپ صحیح بات پر عمل کریں۔ غلط ہے، غلط کہنے والا بڑے سے بڑا حاکم کیوں نہ ہو تو غلط غلط ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ اگر یہ دیکھنے لگ گئے کہ کون کہہ رہا ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر اصلاح ممکن ہے۔ وقال اور کہا فرعون نے ایتونی بکل ساحر علیم، اچھا بڑے بڑے دکھا رہے ہیں بھائی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے نا اپنے، یہ لاٹھی ہے اللہ کی جانب سے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ بھائی اس کا پورا ڈیٹیل تذکرہ نا سورۃ اعراف کے اندر بھی ہے۔ فرعون نے کہا ایتونی بکل ساحر علیم، بھائی جتنے جادوگر آس پاس تم جانتے ہو نا، علم والے جن کے پاس علم ہے جادو کا، سب کو لے آؤ، ماہر جادوگر۔ فلما پس جب جاء السحرۃ لائے گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جناب موسیٰ نے کہا بھائی پھینکو، تم نے کیا پھینکنا ہے۔ ان کو تو بتا دیا گیا تھا نا بھائی یہ جو اس کے پاس لاٹھی ہے یہ سانپ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھی پھینکو، تم کیا پھینکتے ہو، تم جو جادو دکھانے لگے۔ انہوں نے خیر وہ رسیاں اور جو چیز وہ پھینکنا چاہتے تھے پھینکی، وہ بظاہر لوگوں کی آنکھوں پہ، ناظرین کے الفاظ ہیں سورۃ اعراف میں کہ لوگوں کے آنکھوں پہ جادو جو ہے وہ نظر آنے لگا، ان کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں جو ہے نا ایسی حرکت کر رہی ہیں گویا یہ سانپ ہیں۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی اپنی لاٹھی، وہ ان کے جادوگروں کے جادو کیا رہ جانے تھے وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، ان اللہ سیبطل، تو فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد اس کو باطل کرنے والا ہے جو تم نے کام کیا لوگوں کے سامنے، اور واقعی ایسا ہوا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کیا کرتا۔ فساد یعنی جادوگروں کو کہا گیا۔ آخری آیت ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق بات کو حق کر دیتا ہے اپنے کلمے سے، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے سامنے اس پورے معجزے کو رکھ دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کریں، انہوں نے سوچا کہ شاید جادوگر، فرعون نے سوچا کہ شاید جادوگر آ کے اس کا جو ہے نا وہ کام تمام کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا، صلحاء کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہے اور دیتا آیا ہے۔
تو اسی طریقے سے لوگوں نے تو بڑا سوچا کہ محمد بن عبد الوہاب انہوں نے الزام لاؤ، ہمیں تو دھکے سے انہوں نے بنایا نا وہابی، نام تو وہی تھا پرانا اہل الحدیث جو محدثین اکرام سے چلتا آ رہا ہے، لیکن جب دیکھا کہ بھئی یہ بھی یہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے، توحید یہ ہے، توحید یہ، توحید سناتے ہیں، تو وہ بھی توحید کی ایک ایسی کتاب لکھ کے گئے ہیں جو لگ پتہ جاتا ہے جس بندے نے پڑھی ہے کتاب التوحید کہ بھئی اس میں ہے کیا، تو وہ ایسے دلائل کے انبار ہیں اس میں قرآن و حدیث سے کہ توحید کے اوپر انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ اصل اعتراض توحید کا اعتراض ہے لوگوں کو، اور کس کا اعتراض ہونا ہے؟ تو مالک سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ جو شخص بھی اصلاح کرے اس کی ہمیں اصلاح اپنے کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو وہ چاہتا ہے اصلاح چاہتا ہے ہم اس کو یہ نہ تانا دیتے رہیں کہ ہاں بھی فلاں ہے فلاں فلاں تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں فلاں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو صحیح بات ہے جو حق بات ہے اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔